بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ سرزمین پاکستان اس لحاظ سے بڑی خوش نصیب ہے کہ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے مقبول و منظور بندوں نے کئی اولیاء کرام نے قیام فرمایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کا کردار نہ صرف برصغیر پاک و ہند میں بلکہ پورے عالم اسلام میں قابل تحسین رہا ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لسانی ضابطۂ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جد و جہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم المرتبت بزرگ حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار برصغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور الاسلام پھیلانے کے لیے انتھک جد و جہد کی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی 1026 ہجری بمطابق 1617 ہجری میں تحصیل چکوال ضلع جیلم کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی 10-12 سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سید محمود شاہ موضع کرسال ضلع جیلم سے بعض وجوہات کی بنا پر ہجرت کر کے باغ کلاں یعنی الحین جو اس وقت اسلام آباد کا نام ہے ادھر چلے گئے، اور یہاں آ کر حسب سابق کھیتی باڑی شروع کر دی۔ شاہ عبداللطیف نے کافی عرصہ گلہ بانی بھی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی علوم ظاہر و باطن اپنے والد بزرگوانے سے حاصل کیے۔ سید محمود بادشاہ جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو گورو گشتی بھیج دیا گیا، جو اس زمانے میں علم کا ایک بڑا مشہور مرکز تھا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، منطق، فقہ، ریاضی، علم الکلام، علم الادب، علم المعانی اور علم طب حاصل کیے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کشمیر، مشہد مقدس، نجف اشرف، کربلائے معلیٰ، بغداد، بخارا، مصر، دمشق اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے، اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوز حاصل کیے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور مکہ معظمہ میں حج بیت اللہ کے بعد 12 سال کے طویل سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ جب آپ سید کسران میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے سید عبداللطیف کاظمی کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ
نصیحت اور بند و نصاح سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقہ میں رخ کیا۔ موجودہ اس جگہ کا نام مارکیٹ آپ پارا کے نام سے مشہور ہے، وہاں آپ اقامت پذیر ہوئے۔ باغ کلاں کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا اور کچھ اراضی بطور نذرانہ پیش کی۔ سید شاہ عبداللطیف کاظمی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادات میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ ان ہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس وقت آپ کے مویشی زمیندار کے کھیت میں گھس گئے۔ انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کا مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگ سید محمود شاہ کے پاس آیا۔ آپ کے والد زمیندار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ کے وجہ سے زمین کی فصل برباد ہو گئی ہے۔ اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید ڈانٹا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھایا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں گوئے ہوئے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیے۔ یوں ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجب ہو گئی اور وہ آپ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اسی طرح حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی حضرت حیات المعیر سے بیعت تھے، جو غوث اعظم کے پوتے تھے اور ان کا سلسلہ طریقت قادریہ سے تھا۔ جب تک سخی حیات المعیر حیات رہے یہ ان کی صحبت میں رہے۔ کہتے ہیں کہ نور پور شاہ کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام لوئے دندی ہے۔ یہاں بیٹھ کر حضرت بری امام اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ جب آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آ کر آپ کو پریشان کرنے لگا اور آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے لگا۔ جب وہ جن اپنی شرارتوں سے کسی صورت باز نہ آیا تو آپ نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی۔ جن وہیں پتھر بن گیا۔ یہ نشانی لوئے دندی کے مقام پر آج بھی موجود ہے اور ملک بھر سے ہزاروں لوگ حضرت امام بری کی یہ کرامت دیکھنے نور پور شاہ جاتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ جن دنوں ندی نیلا میں چلا کر رہے تھے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کچھ کھا پی نہیں رہے تھے، صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ آپ کو دودھ دینے آتا تھا۔ جس بھینس کا دودھ وہ گجر آپ کے پاس لاتا وہ چند دنوں میں مر جاتی۔ گجر دھن کا پکا تھا اور اپنی زبان سے بری امام کو نہیں بتائی۔ یہ بات بری امام کو نہیں بتائی۔ آخر کار ایک ایک کر کے تمام بھینسیں ختم ہو گئی تو اگلے روز دودھ کی خاطر تمام گاؤں میں پھرا مگر ہر طرف سے مایوس ہوا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی داستان سنائی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، جاؤ ندی کے کنارے چلتے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلی آئیں گی، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ چنانچہ اس گجر نے ایسا ہی کیا۔ جب آخری بھینس کا نام لیا
جو کہ ندی سے نکل رہی تھی تو گجر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، بھینس اسی جگہ پتھر بن گئی۔ گجر پہلے تو پریشان ہوا مگر باقی بھینسوں کو دیکھ کر خوشی خوشی گھر چلایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نور پور شاہاں کے جنگل میں ایک سوکھے درخت کے نیچے عبادت الہی میں مصروف تھے کہ غیر مسلموں کا ایک گروہ وسیع ساز و سامان سے لدا پھندا آپ کے قریب سے گزار رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے دریا میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسانوں کے گناہ دریاؤں میں نہانے سے نہیں دھلتے، بلکہ یہ گناہ عبادت الہی اور اعمال صالحہ سے جڑے ہیں۔ اس پر ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر آپ کی بات درست ہوتی تو جو یہاں سالہ سال سے عبادت الہی میں مصروف ہیں اس کا کچھ تو اثر ظاہر ہوتا، کم از کم اتنا ہی ہو جاتا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا، تاکہ آپ سکون سے عبادت تو کر سکتے۔ بارش، دھوپ اور دوسری موسمی سختیوں سے آپ عبادت کرتے کرتے محفوظ رہتے۔ یہ بات سن کر حضرت بری امام نے فرمایا اس کے قبضہ قدرت میں تو سب کچھ ہے، ہم نے اس سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس کے بعد اس نے درخت کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت سارا گروہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ ارادات میں شامل ہو گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت امام بری کے بارے میں، جو کہ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے اولیاء کرام تھے۔ اسی طرح ہمارے چینل میں مزید آپ کو ویڈیو اور اولیاء کرام سے آگاہ کریں گے، ان کی کرامات سے، تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ کوئی غلطی، گستاخی، گناہ ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔